نیکسٹ کویسچن ہے، کیا 27 رجب کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ ہونا ثابت ہے یا پھر یہ ڈیٹ خود بخود مشہور ہو چکی ہے؟ واقعہ معراج کی تفصیلات بھی بتا دیں، شکریہ۔ یہ سوال اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ رجب 1440 ہجری کا آخری اشرہ شروع ہو چکا ہے اور اسی حوالے سے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں مساجد کے اندر معراج سے ریلیٹڈ جلسے منعقد ہو رہے ہیں۔ ہاں جی دیکھیں، پریکٹیکلی تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اور یہ معراج کا لفظ جو ہے غلط العام ہو چکا ہے۔ اصل میں اس معجزے کا نام ہے الاسراء والمعراج۔ نبی علیہ السلام کو صرف معراج نہیں ہوئی ہے بلکہ الاسراء بھی ہوئی ہے۔ اس لیے آپ بخاری مسلم میں احادیث اٹھا کے دیکھیں گے نا، اور آپ ان احادیث کے اوپر باب دیکھیں گے تو وہ اس نام سے ہوں گے الاسراء والمعراج۔ الاسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو، جو نبی علیہ السلام کو، اور اسی کے نام پہ سورت بھی ہے، سورۃ الاسراء۔ 15ویں پارے کی جو سورت ہے پہلی، سٹارٹ ہی اسے ہوتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ہستی جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف۔ یہ جو سفر تھا نا آپ کا زمینی، تقریباً اس زمانے میں تو 40 دن کا سفر تھا جو ایک رات میں طے ہوا۔ اسے کہتے ہیں الاسراء، یعنی رات کا سفر، رات، ٹھیک ہے آپ لوگ لکھ لیں، الاسراء رات کا سفر۔ اور دوسرا ہے المعراج، جو بیت المقدس سے 7 آسمانوں کا جو سفر طے کروایا، بیت اللہ یعنی بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، وہ کہلاتا ہے المعراج۔ المعراج یعنی آپ کا عروج، بلندی کا سفر۔ تو یہ معجزے کا پورا نام ہے الاسراء والمعراج، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمینی سفر بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، اور آسمانی سفر بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک۔ تو یہ معجزہ۔ باقی رہا اس کا رجب کے مہینے میں ہونا، اس کے بارے میں تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ کس مہینے میں ہوا، البتہ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہیں اس معجزے کے اوپر، ڈیٹس کوئی نہیں ہے۔ یہ بال کوئی انہوں نے خود جوڑ جاڑ کے کر لیا ہوا ہے، چلو وہ تو ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اگر کوئی جلسے بھی کرتا ہے کوئی اختلاف نہیں ہے، تو اس جلسے میں کہانیاں نہ بیان کریں، قرآن و سنت سے آپ جو معراج کا واقعہ ہے وہ بیان کریں۔ میں نے 3 لیکچرز معراج کے اوپر دیے تھے، آلموسٹ 6 گھنٹے کی گفتگو ہے وہ۔ مسئلہ نمبر 126ABC، تو وہ ظاہر اب 6 گھنٹے تو میں واقعہ معراج نہیں آپ کو بیان کر سکتا، ایک بلو پرنٹ ہی میں نے بیان کر دی ہے۔ باقی ڈیٹیلز اس لیکچر میں دیکھیں آپ، تو آپ کو ایک ایک جگہ پر یہ نہیں پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام کو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک کون کون سی جگہ راستے میں دکھائی گئیں۔ مسلم شریف میں آتا ہے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور سرخ ٹیلے کے پاس میں ان کی قبر بھی تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ پھر بیت المقدس میں صحیح مسلم میں، بخاری میں ڈیٹیل آتی ہے کہ انبیاء اکرام کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں کروائی گئیں، لیکن یہ چیز کوئی عام آدمی آبزرو نہیں کر سکتا تھا، یعنی یہ غیبی پردے میں سب کچھ ہوا ہے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جب امامت کا وقت آیا تو جبرائیل نے مجھے آگے کیا، میں نے تمام نبیوں کی امامت کروائی۔ پھر وہاں سے میں پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر اس طریقے سے آگے کرتے کرتے مختلف آسمانوں پہ مختلف پیغمبروں سے ملاقاتیں ہوئیں، جنت بھی دکھائی اللہ تعالیٰ نے، جہنم بھی دکھائی، اپنے امتیوں کے عذابات بھی مجھے وقت میں گزار کے پہلے دکھا دیے گئے، بڑی ڈیٹیل ہے۔ تو وہ مسئلہ 126ABC دیکھیں، بلکہ آپ واقعہ معراج، کیونکہ غلط العام میں یہی لفظ چل رہا ہے تو میں اسی نام سے اسے اپلوڈ کیا، لیکن اس میں ڈیفینیشن بتائی ہے الاسراء والمعراج۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، اس میں نبی علیہ السلام کے رات کے سفر کا ذکر ہے، اور جو آسمانی سفر ہے اس کا ذکر سورۃ النجم ہے۔ تو یہ ساری آیات میں نے کور کی ہیں، پھر احادیث بخاری مسلم سے کور کر کے پورا ایک ڈیٹیل کے ساتھ، ایک سمجھ لیں پورا وہ PhD تھیسس ہے جو میں نے کور کیا ہے۔ پھر اس میں جتنے اختلافی موضوعات ہیں، خصوصاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ملاقات والا معاملہ ہوا ہے، جس کے اوپر کئی ایک رائے پائی جاتی ہے، اس کو میں نے ڈیٹیل سے کور کیا ہے۔ وہ ایک پوری ایک ڈاکٹرائن ہے، وہ اس مختصر وقت میں بیان نہیں ہو سکتی۔ تو معراج کا مہینہ ہے، آپ کو جا کے یوٹیوب پہ اس کی کلپس تو لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں، اور آپ پورے لیکچر سنیں۔ 126ABC، یہ 3 لیکچرز میں نے دیے تھے جب یہاں پہ سورہ بنی اسرائیل کی شروع کی آیات آئی تھی، ڈیٹیل کے ساتھ میں نے الحمدللہ۔ اور میں یہ یعنی ایک فخریہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ معراج کے اوپر جتنی کتابیں تقریریں سنیں گے
اکثر آپ کو کہانیاں ملیں گی، لیکن وہاں پہ جو میں نے بیان کیا ہے ایک ایک حدیث کا نمبر کے ساتھ ایک ایک چیز پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کی ہے اللہ کے فضل سے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا کہ کن لوگوں نے بغیر ذمہ داری کے کہانیاں کرائی ہیں، وہ کہانیاں بھی ایکسپوز کی ہیں، کیونکہ ہم تو انجینئرنگ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں نا۔ دین صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ صحیح چیز لوگوں کو بتائیں، دین اس چیز کا بھی نام ہے کہ غلط چیز بھی بتائیں گے۔ اگر آپ غلط چیز نہیں بتائیں گے لوگوں کو کہ یہ غلط ہے تو صحیح کا صحیح ہونا کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن پاک میں یعنی اللہ تعالیٰ نے تصویر کے دونوں رخ پیش کیے ہیں، عیسائیوں کے غلط عقائد کی بھی نشاندہی کیا اور صحیح عقیدہ توحید بھی بتایا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف توحید بیان کی ہے اور عیسائیوں کی غلطیاں ہائی لائٹ نہیں کی ہیں۔ یہاں لوگ کہتے ہیں نا جی بس میٹھی میٹھی باتیں کریں، آپ اچھی باتیں کریں، غلطیاں خود بخود پتہ چل جائیں گی۔ اچھا یہ کرائٹیریا ان کا اپنے لیے ہوتا ہے، خود وہ دوسروں کے بزرگوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی غلطیاں نہ ہائی لائٹ کریں۔ نہ، ایسے نہیں ہونا۔ یہ جناب تواڈے بزرگ مشین تے چڑھ رہے ہیں، دوسرے نے بزرگ بھی چڑھن گے، بچے کا کوئی نہیں، مشین تے چڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کیونکہ آپ سچائی کی بات کر نہیں سکتے، اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے، مرد و عورت بھی جوڑا ہے، ایون آپ کو نباتات کے اندر بھی جوڑے ملیں گے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ بھی جوڑا ہے، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ علم اور عمل، یہ بھی جوڑا ہے۔ دنیا اور آخرت، یہ بھی جوڑا ہے۔ جنت اور دوزخ، یہ بھی جوڑا ہے۔ سر آپ ویسے تو جوڑے کو مانتے ہیں، جب بابوں کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں صرف پازیٹیو باتیں کریں، نہیں جی آپ صرف اچھائی لوگوں کو بتا دیں، خود بخود برائی ختم ہو جائے گی۔ سر اس طریقے سے برائی ختم ہونی ہوتی تو یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیوز کے آنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی ہوتی۔ اب کیوں ہلچل مچ گئی ہے؟ وہ اسی لیے مچی ہے کہ دین صحیح اپنے ٹرو ایسن کے اندر بیان ہو، اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جناب جولیاں مجھے وہ آ کے بھائی کہتے ہیں لوگ میرے ابا جی تین چولی چک کے تھوڑے سے بدوا اینے میری نسل برباد کر دی۔ حالانکہ ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ شکر ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے ہدایت نہیں دی تھی، آج میری اولاد تک ہدایت پہنچی اور اس نے مجھے سکھا دی، میں مرنے سے پہلے توبہ کر لی میں۔ بجائے یہ کہ آپ پیٹ سے آپا ڈال کے بیٹھ جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔